خوش ہیں؟ آمین آمین. ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہم آفٹر ریزریکشن ڈے کے بعد آج ہم بدھ میٹنگ میں یہاں پہ موجود ہیں اور خدا ان کے نام کو چاہتے ہیں. آمین. خدا جو کہ بڑا مہربان ہے اور دلوں کے دل جانتا ہے اور وہی ہماری ہر طرح سے مدد رہنمائی اور حفاظت کرتا ہے. آمین. آئیے کلام مقدس میں دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے گا زکریا کی کتاب میں سے اس کا چیپٹر نمبر 12 اور ورس نمبر 10. زکریا چیپٹر نمبر 12 باب 12 اور ورس نمبر 10. جسے نکالیے کہ آمین. جی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے شیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے طلب کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پلوٹے کے لیے ہوتا ہے. اور اس روز یروشلم میں بڑا ماتم ہوگا، بدر مون کے ماتم کی مانند جو مجدوم کی وادی میں ہوا. اور تمام ملک ماتم کرے گا، ہر ایک گھرانہ الگ، داؤد کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، نادن کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، لاوی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، سمی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، باقی سب گھرانے الگ الگ، ان کی بیویاں الگ الگ. خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ تشریف. کلام خدا میں سے آج ہم نے دیکھا ہے یہ بات یسوع مسیح کے صلیب پر جانے کے بعد کی بات ہے. آمین. لکھا گیا یہ پیشن گوئی ہے اور یہ بہت سال پہلے پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح کو کیا کروں گا؟ نازل کروں گا. فضل کس کے وسیلہ سے ہوا ہے؟ یسوع کے وسیلہ سے. اور روح جو نازل ہوئی وہ کس کے وسیلہ سے ہوئی ہے؟ یسوع کے وسیلہ سے. تو میرے عزیزو لکھا گیا اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے. آمین. یسوع کو چھیدا گیا، مارا گیا، کوڑے لگائے گئے، ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگا دیے، سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا گیا اور اس پر جو ہے وہ سیاست بھی کی گئی. اور لکھا ہے کہ اس سے چھیدا گے اور کیا کریں گے؟ اس پر کیا کریں گے؟ بعد میں نظر کریں گے. اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے بھی یہ کہا کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں دیکھتا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، میں اس کو کس بات کی سزا دوں جب کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا. یسوع نے اپنی زندگی میں یہ بات کہی تھی کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. اور اس وقت کے بادشاہ نے بھی یہ بات کہی کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں دیکھتا. ہلیلویا. کیونکہ یسوع نے تو سریعام کی بات کہی تھی. تو میرے عزیزو اس کی بیوی نے بھی یہ کہا کہ تو اس سے کوئی تعلق نہ رکھ، کیونکہ یہ راست باز انسان ہے، یہ نیک انسان ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کیونکہ رویا اس نے دیکھی تھی، خدا نے اس کو رویا میں دکھایا تھا کہ یہ جو راز باز شخص ہے اس پر جو ہے جو آپ لوگ سیاست کر رہے ہو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نجات پائیں گے. آمین. ہلیلویا. سو میرے عزیزو کلام مقدس میں لکھا گیا کہ وہ ماتم کریں گے جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے. جب یسوع مسیح کو صلیب دے دیا گیا تو اس کے بعد دیکھیں
یروشلم کے اندر سناٹا چھا گیا. اس کے اندر اس طرح تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیونکہ یروشلم کی گلیوں میں یسوع جب صلیب اٹھا کر چل رہا تھا تو لوگ اس کے لیے روتے تھے، ماتم کرتے تھے کہ اے خداوند تیرا کوئی گناہ نہیں ہے، تجھ میں تو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی تو نے ہماری خاطر یہ سارے دکھ جو ہیں وہ سہے ہیں، برداشت کیے ہیں، تو نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی ہے. آمین. اس وقت پورے یروشلم کے اندر ماتم چھا گیا تھا اور لوگ ماتم کر رہے تھے. لوگ اس وقت جو ہے جو اس کے شاگرد تھے وہ بھی چھپ گئے تھے، وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں جا کر بند ہو گئے تھے، اور لوگ جو تھے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے. حالانکہ اس وقت جو تھا انہوں نے قربانی کرنی تھی، انہوں نے فسح کی قربانی دینی تھی، لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں جا کر چھپ گئے، بیٹھ گئے، کیونکہ اس وقت بہت افسوس ماتم کا سما تھا. آمین. سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا گیا کہ وہ ایسے ماتم تھا جیسے کسی کا کوئی اکلوتا مر جائے، جیسے کسی کا پہلوٹا بیٹا مر جائے اور ایک ہی ہو تو اس کی ڈیتھ ہو جائے تو لوگ اس پر کتنا ماتم کرتے ہیں، لوگ اس پر زیادہ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں. اسی طرح اس وقت وہاں پہ ایسا ماتم تھا. جب ہم دیکھتے ہیں فرعون کا بیٹا جب مر گیا، جب مصر کے اندر جب پہلوٹے مرے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس وقت بھی بڑا ماتم ہوا، بہت جو تھا مصر کے اندر سوگ ماتم تھا. اور فرعون نے کہا موسیٰ کو کہ تو اپنے لوگوں کو لے کر یہاں سے چلا جا. ہلیلویا. اس وقت بھی بہت نجات کا کام ہوا تھا، اس وقت بھی خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا تھا اور بنی اسرائیل قوم کو آزاد کیا تھا. اور آج بھی جب بیٹے نے اپنی قربانی دی، اپنی جان دی، اپنا خون بہایا، تو آج بھی دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ہم نجات یافتہ ہیں. لکھا گیا اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے بھی اپنے پہلوٹے کے لیے کرتا ہے. آمین. اتنے تلخ کام تھے، اتنی مشکلاتیں تھیں، اتنی پریشانیاں تھیں، لیکن خدا نے ہر مشکلات کا سامنا کیا. خدا یسوع مسیح نے ہر مشکل کا سامنا کیا، ہر ایک بات پر جو ہے اس نے غور کیا. لیکن اس نے جب گثسمنی باغ کے اندر تھا تو اس وقت بھی اس نے دعا کی، دعا کرنا نہیں چھوڑی، بلکہ خدا سے وہ باتیں کرتا رہا. اپنے باپ سے ہم کلام ہوا اور اس نے اپنے باپ سے کہا اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. ہلیلویا. اور دیکھیں جب صلیب پر چڑھ گیا تو وہاں پر جا کر بھی یہ کہتا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہلیلویا. تو ڈاکو نے جب کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے کیا کرنا، یاد کرنا. اور یسوع نے کیا کہا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ہمارا خدا ہمیں جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے ساتھ رہیں، میرے لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ رہیں. تو میرے عزیزو ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جب خدا کا روح نازل ہوتا ہے تو ہمیں وہ دلیری دیتا ہے، خدا کا پاک روح ہمیں قوت دیتا ہے، خدا کا پاک روح ہمیں دلیری دیتا ہے، اور وہ ہمیں ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے جنگ کرنا سکھاتا ہے، ہر مصیبت پر، ہر پریشانی پر غالب آنا سکھاتا ہے. جب ہم پاک روح سے بھرے ہوں گے تو پھر ہم ہر دکھ، ہر بیماری، ہر پریشانی کا مقابلہ بڑی آسانی سے کر لیں گے. آمین. کیونکہ پاک روح سے بھرا ہوا انسان جو ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا. آمین. پاک روح سے بھرا ہوا انسان جو ہے، جو دعا کو ہوتا ہے، وہ پاک روح سے بھرا ہوا انسان ہوتا ہے، اور پاک روح سے بھرا ہوا انسان کبھی کمزور نہیں ہوتا. آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، رومیو 8 باب، نیا ڈرامہ میں رومیو 8 باب اس کی 26 اور 27 ہے. کلام خدا میں سے دیکھیں گے جی.
निकालिएगा। छब्बीस और 27 दो आयत। हालेलुया। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं करते, बल्कि रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता, और दिलों का फिरौने वाला जानता है। रूह की कहानत है, क्योंकि वो हम खुदावंद की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। आमीन। आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा गया, इसी तरह रूह हमारी कमजोरी में क्या करता है? मदद करता है। रूह जो है वो हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। जब हम कमजोर होते हैं ना, तो पाक रूह हमें क्या करता है? दिलेरी देता है। और जिस तरह हम दुआ करते हैं ना, और दुआ में हमें क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, और दुआ में हमें दिलेरी मिलती है। जब दुआ करते हैं तो दुआ में पाक रूह जो है वो अल्फाज देता है। आमीन। जो रूह कुद्दस वाले अल्फाज होते हैं, उनका आप देखें कि उनका टेस्ट ही कुछ और होगा। जब आप रूह में दुआ कर रहे होंगे तो आपकी सोच कुछ और होगी, आपके ख्यालात कुछ और होंगे, और आपके ज़हन में कभी कोई दुनियावी बात नहीं आएगी। आमीन। जब आप रूह में दुआ करेंगे, जब आप रूह में दुआ नहीं करेंगे तो फिर आप दुनिया के अंदर रहेंगे, और दुनिया की बातें आपके अंदर रहेंगी, और दुनिया की बातें आपके अंदर से नहीं निकलेंगी। और रूह में दुआ करना ये अलग चीज़ है। और जब आप दुआ करते हैं तो वो दुआ फॉर्मेलिटी की होती है। जब आप रूह में दुआ करते हैं तो उसमें आप कुव्वत पाते हैं, दिलेरी पाते हैं, और आप जिसके लिए शिफायत करते हैं वो काम हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा क्या? हम नहीं जानते मगर रूह कुद्दस, रूह खुद अब रूह लिखा गया, हम नहीं जानते मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या कीमत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, रूह जो है वो खुद आहें भर भर कर हमें दुआ करना सिखाता है। आमीन। रूह जो है ना, ये हमें सिखाता है कि हमने किस तरह दुआ करनी है। जब हम अपने तौर पे दुआ करते हैं तो हमारे अल्फाज कुछ और होते हैं, और जब रूह में हम दुआ करते हैं तो फिर अल्फाज कुछ और होते हैं। आमीन। फिर हम आसमानी बातें करेंगे, आसमान की बातें करेंगे, और फिर हमारे अल्फाज जो हैं वो बड़े डिफरेंट होंगे। और जब आप रूह में दुआ करेंगे तो आप बरकत पाएंगे। और अगर हम दुनियावी बातें करते हैं, अगर हम दुआ रूह में नहीं करते तो फिर हमारी दुनियावी बातें हैं, फिर हम दुनिया की बातें करते हैं, हमारे अल्फाज डिफरेंट होते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, चाहिए कि हमें रूह में दुआ करने की ज़रूरत है, और जब रूह में दुआ करते हैं तो फिर बरकत पाते हैं। यीशु मसीह जब गसमनी बाग में थे तो वो रूह में दुआ कर रहे थे, और वो रूह में दुआ करते हुए अपने बाप से कुव्वत मांग रहे थे, अपने बाप से दिलेरी मांग रहे थे। क्या बाप, ये जो सफ़र है मेरा, इसमें मुझे दिलेरी देना, मुझे कुव्वत देना, मुझे हिम्मत देना, ताकि मैं सारे प्रोसेस को क्या करूं? कंप्लीट कर सकूं। हालेलुया। जब हम खुदा से, अपने बाप से दिलेरी मांगेंगे, कुव्वत मांगेंगे, तो हम हर मुश्किल का सामना, मुकाबला कर लेंगे। आमीन। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, आइए एक हवाला देखते हैं, इफिसियों 6 बाब और उसके 18 आयत। इफिसियों 6 बाब और उसकी 18 आयत। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिना नागा दुआ किया करो। आमीन। अब ये हमारा काम है।
کیا کام ہے؟ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر وقت دعا کرنے کی ضرورت ہے اور ہر طرح سے دعا کرنے کی ضرورت ہے, منت کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے حضور اپنی غلطیوں کو, گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. جب ہم منت کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, خدا کے حضور آتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. آمین. اور اسی لیے لکھا گیا غرض خداوند کے حضور جاگتے رہنے کی ضرورت ہے. یسوع نے اپنے شاگردوں کو کیا کہا؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. یہاں پر بھی یہی بات ہے, ہمیں جاگتے رہنے کی ضرورت ہے, روح میں جاگنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنی نیند ڈسٹرب کرتے رہیں, نہیں, بلکہ ہمیں روح میں جاگنے کی ضرورت ہے. ہمیں روح میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم روح میں جاگیں گے, دعا کریں گے تو پھر برکت پائیں گے. اور لکھا گیا مقدسوں کے لیے دعا کیا کریں, مقدسوں کے واسطے دعا کریں. جو مقدس لوگ ہیں, جو پاک لوگ ہیں, جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں, جو خدا کی حضوری میں رہتے ہیں, ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو پھر برکت ہے. آمین. جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں, جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر برکت پاتے ہیں. دعا کرنے والا انسان جو ہے نا, وہ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا. دعا کرنے والا انسان جو ہے وہ کسی کی عیب جوئی نہیں کرتا. دعا کرنے والا انسان جو ہے نا, وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا, وہ کسی کو برا نہیں کہتا, وہ کسی کے خلاف باتیں نہیں کرتا, بلکہ وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے. آمین. ہلیلویا. جو دعا کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ اپنا دھیان خدا کی طرف لگاتے ہیں. وہ دنیا داری کی طرف نہیں جاتے, نہ ہی وہ دنیا کی فکر کرتے ہیں. ہم دنیا کی فکروں میں رہتے ہیں, اس لیے ہم مصیبتوں میں رہتے ہیں. جب ہم دعا کرنے والے لوگ بن جائیں گے, جب ہم پریئر واریر بن جائیں گے, تو پھر ہم جو ہے وہ کسی کے بارے کبھی بھی برا نہیں سوچیں گے, بلکہ ہم اس کے لیے دعا کریں گے. ہلیلویا. ہلیلویا. آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں, یہودا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت. مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور القدس میں دعا کر کے. آمین. آمین. لکھا گیا مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنے ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کرے. آمین. ہمارا کیا کام ہے؟ ہم نے اپنے لیے کیا کرنا ہے؟ پاک ترین ہونا ہے. اور جب قائن جو تھے پرانے احترامہ میں جاتے ہیں, تو جب ہیکل تھی, ہیکل موجود تھی, اور ہیکل کے اندر ایک پاک ترین مقام تھا, اور قائن کیا کرتا تھا؟ قائن جاتا اور برے کا خون جو تھا وہ لے کر جاتا اور پاک ترین مقام کے اندر جا کر چھڑکتا تھا. اور پاک ترین مقام میں جب وہ جاتا تو وہاں پر جب خون چھڑکتا تو خدا کا روح وہاں پر موجود ہوتا تھا, اور خدا کا روح جو تھا وہ جو کچھ بولتا, کیونکہ وہ اپنی قوم کے لیے شفایت کرتا تھا, وہ اپنے لوگوں کے لیے دعا کرتا تھا, اور خدا اس کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا تھا. آمین. خدا کا امر وہاں پہ چھا جاتا تھا, اور لوگ اس بات کو محسوس کرتے تھے. جب خدا کا روح آتا تھا تو وہ جگہ روشن ہو جاتی تھی. آمین. اور لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ خدا کا روح یہاں پر موجود ہے. اور جب یسوع نے جب صلیب پر جان دی, بلند آواز سے کہا کہ تمام ہوا, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, تو ہیکل کا جو پردہ تھا, جہاں پہ پاک ترین مقام تھا, وہاں پہ ایک پردہ تھا, اور پردہ اوپر سے پھٹ گیا اور 2 حصے ہو گیا, اور آج تک وہ پردہ جو ہے وہ پھٹ گیا, اور آج وہ جو دیوار تھی وہ ختم ہو گئی, اور باپ کا اور ہمارا پھر سے ملاپ ہو گیا. عزیزو, یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے, مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے روح القدس میں دعا کرو.
ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ سب ٹائم ہوتا ہے ہم ایمان میں مضبوط نہیں ہوتے، جب ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے، دعا کریں گے تو پھر برکت پائیں گے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے حضور آنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کی حضوری میں رہنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم خدا کی حضوری میں رہیں گے تو پھر برکت پائیں گے۔ یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ اپنے ایمان میں ہم نے مضبوط ہونا ہے، اپنے ایمان کی ترقی میں ہم نے بڑھنا ہے، اور جب ہم ایمان میں مضبوط رہیں گے تو پھر برکت پائیں گے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک پہنچے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں خدا کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ خداوند کے حضور آئیں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ خداوند اس کلام کی طرح سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔